السلام علیکم۔ جو لڑا تھا سپاہیوں کی طرح، ہندوستان میں ایسا بادشاہ نہ ہوا۔ روح تو ہو گئی تن سے جدا، مگر ہاتھ تلوار سے جدا نہ ہوا۔ معزز سامعین، شیر میسور ٹیپو سلطان ہندوستان کے اس دلیر حاکم کا نام ہے جس کے شہادت کی خبر ملتے ہی انگریز جنرل خوشی سے جھومنے لگا تھا اور اپنے سب سے بڑے دشمن کی ناش کو دیکھتے ہی چیخ اٹھا اور کہا کہ ہندوستان آج سے ہمارا ہوا۔ جناب صدر، جنگی حکمت عملی، شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے ٹیپو سلطان کا شمار فرانس کے نیپولین بوناپارٹ اور سلطان ایوبی کی صف میں ہوتا ہے۔ شیر میسور ٹیپو سلطان ہندوستان کی جنگ آزادی کے ان اولین سپہ سالاروں میں سر فہرست ہے جو آخری دم تک انگریزوں سے نبرد آزما رہے کہ ہندوستان وطن عزیز پر انگریز غالب نہ آ سکے۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کو غلامی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن انگریزوں، مراٹھوں اور نظام کے ناپاک اتحاد کے علاوہ آستین کے صاحب میر صادق، پنڈت پورنیا، میر غلام علی وغیرہ نے سلطنت خداداد کا استحصال کرنے کا عزم کر بیٹھے تھے۔ معزز سامعین، ٹیپو سلطان کے غدار افسران نے ٹیپو سلطان کو آخری وقت تک انگریزوں کی سرگرمیوں سے اندھیرے میں رکھا۔ سلطان کو برٹش افواج کی نقل و حرکت کی اطلاع اس وقت ملی جب سرنگا پٹنم پر وہ اپنا شکنجہ کس چکی تھی۔ حاضرین جلسہ، ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے قلعے کا ایک دروازہ دشمن کے لیے کھول دیا اور قلعے میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ اس حملے کے دوران ٹیپو ایک ادنا سپاہی کی طرح پیدل ہی انگریز افواج سے لڑتے رہے۔ اگرچہ ٹیپو کے پاس جنگ سے نکلنے کا راستہ موجود تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ سے فراری پر شہادت کو فوقیت دی اور اپنے مشہور مقولے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے پر کھرے اترے اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ ملک کا ہم نوا اور پہلا نگہبان تھا وہ، ملک کا ہم نوا اور پہلا نگہبان تھا وہ، فولادی سینہ تھا جس کا، ہاں ٹیپو سلطان تھا وہ، ہاں ٹیپو سلطان تھا وہ۔